ولعنان الثناء إليه ثانية وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مصليا وفي حلوة الصلوات مجليا ومسليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وقال النبي الأمي العربي الهاشمي الكريم أنا محمد وأنا أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جو حضرات تشریف فرما ہے بآواز بلند عقیدت نجات بخشش کی امید واسق سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور، اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض، اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد، اللهم صل على أصحاب سيدنا محمد في الأصحاب۔ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، صلی اللہ پورا درود علیہ وآلہ وسلم۔ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے زنگ ہٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، گدا کو شاہ بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، ظالم تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، رحم ان کو سکھاتا ہے محمد نام ایسا ہے، امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا، امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا سجا کے سر پہ جو آتا ہے محمد نام ایسا ہے، شب اسرا کو تم دیکھو جو کی پرواز آقا نے، عرش سے پار جاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت سے یہ لب میرے ملیں دو بار آپس میں، زبان پہ جب بھی آتا ہے محمد نام ایسا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تعظیم و تکریم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام سماعت فرمانے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستوں، ٹائم بہت طویل ہو چکا ہے اور آپ حضرات کی تھکاوٹ
بڑی واضح طور پہ محسوس بھی ہو رہی ہے۔ میرے ذمہ حضرت قاری شاہد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ختم نبوت کا عنوان لگایا، تو میں نے کوشش کی آپ حضرات کے لیے حضور کے نام محمد، پیار سے صلی اللہ علیہ، ہمیشہ پورا درود پڑھنا ہے، علیہ و آلہ وسلم، اس نام پاک سے 10 دلیلیں ختم نبوت کی آپ کو سنا سکوں، لیکن وقت بہت ہو چکا ہے۔ اب میرے بعد استاذ الحدیث حضرت مولانا قاری رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ کرتے ہیں، پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، اور اگر یوں ہی بات کو لمبا کروں تو پھر حضرت کا وقت جائے گا، تو جتنا آپ کے چہرے سے مجھے محسوس ہوگا اتنی دلیلیں ہو جائیں گی، پھر کبھی اللہ نے زندگی رکھی تو آگے۔ بغیر تمہید کے بات کو سمجھیے، آقا جان کا ذاتی نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، صلی اللہ، درود میں کمی بیشی نہ ہو، یہ برداشت نہیں ہے، آپ تو دیکھا ہی انوارات ہیں، صلی اللہ۔ اور شروع سے کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، مجھے خود لطف آتا ہے، عجب فیض ہے، عجب ہی فیض ہے، عجب ہی فیض ہے، میرے نبی کی رحمت کا بلال، درود ان پہ پڑھتا ہوں، رحمت مجھ پہ برستی ہے، صلی اللہ، ہمت کریں تھوڑی سی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے بڑی محبت کیا ہے؟ نام لے کے پہنچایا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں جاتے جاتے جی ایم پی اے صاحب سے کام کوئی نہیں، بس ویسے ڈیرے کو اڑلنگے، میاں جی السلام علیکم جی، چودھری صاحب السلام علیکم جی، میں نے کہا خیر تو ہے، کام تو ہے نہیں، ویسے ہی جاتا جاتا سلام کر رہا ہے۔ وہ بابا مجھے کہتے ہیں مولوی چپ کر، تینوں پتا نہیں وڈا بندہ ہے، کام آ جائے گا، سلامتا بنا کے رکھنی چاہیے، نہیں بھی حاجت کوئی بات نہیں، چاہتے پھرتے میں ان سے سلام کر رہا ہوں تاکہ بڑا آدمی ہے، مشکل وقت میں کام آ جائے گا۔ میں نے کہا تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا، اگر تجھے چودھری سے سلام دعا اس لیے کرتا ہے یہ بڑا آدمی ہے، مشکل میں کام آئے گا، حشر سے زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اگر آج بڑے سے اس لیے سلام کرتا ہے یہ مشکل میں کام آئے گا، حشر سے مشکل وقت کوئی نہیں، اور اس مشکل گھڑی میں میرے نبی شافی معاشر سے بڑا انسانات میں کوئی نہیں ہے، اس سے سلام دا کیا کر تاکہ مشکل وقت میں تیرے کام آئے۔ ان اکثرکم علی صلاۃ، تم میں سب سے زیادہ میرا قریبی وہ ہوگا، ان اقربکم الی، تم میں سب سے زیادہ میرے قرب کا حقدار وہ ہوگا، اکثرکم علی صلاۃ، جو جتنی کثرت سے سلام پڑے گا، آج درود تو پڑھ، حشر میں کملی والا کام آ جائے۔ تو محمد اور احمد حضور کا ذاتی نام ہے، صلی اللہ، جھوم کے اب کہہ دیں، بار بار نہ کہلوانا پڑے، صلی اللہ، بس یہ مائک کی آواز کھول دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت کا، ختم نبوت کا ادنا سا ناقص علم والا طالب علم ہو کر پہلی دلیل اس اسم مبارک سے آقا کے آخری ہونے کی عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے انبیاء کے کلمے اور ان کو ملنے والے القابات خطبہ سے سن رکھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول ضرور ہیں، لیکن آدم رسول اللہ نہیں کہا گیا، صفی اللہ تو کہا، آدم صفی اللہ نہیں، آدم رسول اللہ نہیں کہا، نوح کو نجی اللہ تو کہا گیا، نوح رسول اللہ نہیں کہا گیا، ابراہیم خلیل اللہ تو کہا گیا، ابراہیم رسول اللہ نہیں کہا گیا، یوسف صدیق اللہ تو کہا گیا، یوسف رسول اللہ نہیں کہا گیا۔ بات کھولتے جاؤ، حضرت عیسیٰ تک آئیے، انبیاء کو القابات ملے،
باوجود کہ لغتاً رسول ہے، رسول ہونے کے باوجود انہیں رسول اللہ نہیں کہا گیا۔ صفی اللہ کا لقب ملے گا، رسول اللہ کا لقب نبی سے پہلے نہیں ہے، خلیل اللہ کا لقب آقا سے پہلے نہیں ہے، رسول اللہ کو لقب ان سے پہلے نہیں نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے یہ ایک نقطہ اخذ کیا ہے، رسالت اللہ سے لینا، امت کو دینا، اللہ سے سیکھنا، امت کو سکھانا، اللہ سے تربیت لینا، امت کی تربیت کرنا، وہ سارے کے سارے رسول ضرور تھے لیکن رسول اللہ نہیں کہا گیا، اس لیے کہ ان کی رسالتیں محدود تھی، وقتی تھی، ہنگامی تھی، عارضی تھی۔ آج اس کی رسالت تو ان کے جانے کے بعد دوسرے کی رسالت، آج تک کوئی ایسی رسالت نہیں لے کر آیا کہ جن کی رسالت کو عالمگیر رسالت کہا جائے، جن کی رسالت کو دائمی رسالت کہا جائے، جن کی رسالت کو آفاقی رسالت کہا جائے، جن کی آنے کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا ہو کہ بر و بحر کے لیے، شام و سحر کے لیے، پربت و صحرا کے لیے، شمس و قمر کے لیے، شجر و حجر کے لیے، بر و بحر کے لیے، جب تک کہ جہاں پہ رب کی ربوبیت کا ڈنکا، وہاں پہ تیری رسالت کا ڈنکا، ان کو رسول ہونے کے باوجود چونکہ یہ اعزاز نہیں ملا، اس لیے رسول اللہ نہیں کہا گیا۔ جب باری میرے اور تیرے نبی کی باری آئی، صرف نبی نہیں، نبیوں کے نبی کی باری آئی، رسولوں کے رسول کی باری آئی، پیغمبروں کے پیغمبر کی باری آئی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، اطیب الانبیاء، اکمل الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اختب الانبیاء، قائد الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی معشر، سید الاولین، سید الآخرین، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، لا یمکن الثنا۔ تو کائنات کے رب نے آپ کو محمد رسول اللہ اس لیے کہا، اب قیامت آ سکتی ہے، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ محمد الرسول اللہ باقی انبیاء کو رسول ہونے کے باوجود یہ لقب اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کی رسالت عالمگیر نہیں تھی، آفاقی نہیں تھی، حتمی نہیں تھی، آخری نہیں تھی۔ حضور کی رسالت چونکہ عالمگیر رسالت ہے، آفاقی رسالت ہے، آخری رسالت ہے، اس لیے محمد رسول اللہ صرف آقا کو کہا گیا صلی اللہ۔ دوسری دلیل اسی سے، محمد الرسول اللہ، لفظ رسول کی اضافت لفظ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہے۔ اللہ، تھوڑا سا اس لفظ میں ڈوب جائیں، یہ کون ہے؟ رسول اللہ، 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 اللہ کے رسول ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے۔ رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے، اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھی نہیں ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول تو ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے۔ یہ دلیل توحید بن گئی۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں دلیل ختم نبوت بنانے لگا ہوں۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، نسبت اللہ کی طرف۔ کیا مطلب؟ خود نہیں بنے، اللہ نے بنایا ہے۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول، یعنی جنہیں اللہ نے رسول بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا اپنی مرضی سے کوئی رسول نہیں بنتا، حتیٰ کہ رسول کی مرضی سے بھی رسول نہیں بنتا۔ رسول اللہ، اللہ، وہ میں کی کراں تسی تھکے ہی بڑے بیٹھے ہو، گل بڑی ڈونگی جی۔ اللہ کے رسول یعنی اللہ نے بنایا ہے، خود نہیں بنے۔ تحفظ ختم نبوت اس لیے ضروری ہے، اگر نبوت کے ساتھ
ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا جائے تو انبیاء کے اوصاف میں یہ جو بنیادی وصف ہے، نبی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، اس وصف نبوت کا تحفظ نہیں رہے گا۔ اگر عقیدہ ختم نبوت مجروح ہو جائے تو یہ عقیدہ مجروح ہو جائے گا۔ اپنی مرضی سے کوئی لاچار، کوئی بدماش مسند رسالت میں بیٹھنے کا جھوٹا دعوے دار ہو جائے، اگرچہ ہزار خامیاں ہو، اگرچہ ہزار نقائص ہو، تو لوگوں کے لیے معیار ختم ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے بھئی نبی کے لیے تو کوئی معیار نہیں ہے، یہ تو عام انسانوں کی طرح جو کہ مرضی رسول بن سکتا ہے۔ اللہ نے اضافت کر کے بتا دیا، نہیں یہ عام معیار ہے، اپنی مرضی سے کوئی رسول نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس لیے بھی تحفظ ضروری ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہ ہو تو امت کی اجتماعیت پاش ہو جائے، پارا ہو جائے، کیونکہ نبی کے بدلنے سے مرکز ہدایت بدل جاتا ہے، نبی کے بدلنے سے کتاب بدل جاتی ہے، نبی کے بدلنے سے شریعت بدل جاتی ہے، نبی کے بدلنے سے قبلہ بدل جاتا ہے، کلمے کا رخ بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، متعین کر کے بتا دیا یہ معیار ہے کہ جو میرا بنایا ہوا ہو وہی رسول بن سکتا ہے۔ اگر مرزیوں کی طرح یہ لچر دلیل مان لی جائے کہ جی نبی مہر لگاتے ہیں تو پھر آگے نبی بنتے جاتے ہیں نبوت کے جاری رہنے کی، اگر اس دلیل کو لو جو لچر فضول بے فائدہ دلیل ہے، بے بنیاد دلیل ہے، اگر اس دلیل کو مان لیا جائے، پھر کل کو کوئی اپنی دکان چمکانے کے لیے کوئی جھوٹا دعویٰ کر دے گا، ادھر تیسرا بیٹھے گا، ادھر چوتھا اٹھ جائے گا، ہر ایک کا قبلہ بدل جائے گا، اجتماعیت پارا ہو جائے گی۔ اللہ نے نسبت کر کے بتا دیا، اور تم کہتے ہو اپنی مرضی سے، یہ تو نبی کی مرضی سے نہیں بنتا، رسول اللہ نبی وہی بنتا ہے جو اللہ کا انتخاب ہوتا۔ بالکل اختصار کے ساتھ ایک کے پیچھے بڑی لمبی دلیل ہے۔ تیسری دلیل اسی لفظ سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نقط ہے، سابقہ انبیاء کے کل کلموں میں نقطہ ہے۔ وہ بتا رہا ہے ثم ارسلنا رسولنا تترا، آپ کی باری آئی، بے نقطہ کلمہ دیا گیا، جیسے جز اول میں نقطہ نہیں، جز آخر میں نقطہ نہیں، لا الہ الا اللہ یہ تو شروع سے ہی بے نقط ہے کہ اللہ کی مسند پہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ البتہ رسولوں کا سلسلہ جاری تھا۔ قرآن کے اسلوب کو دیکھیے، انبیاء کا ذکر آتا ہے تو رسول واحد نہیں، رسول جمع کا صیغہ بولا گیا، یعنی یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی بشارت دی تو جمع کا لفظ نہیں آیا، واحد کا لفظ بولا گیا۔ میں اپنے بعد خوشخبری دیتا ہوں، ثم یات من بعدی اسمہ احمد ومبشرا بالرسل نہیں، برسول کہا گیا۔ میرے بعد کئی نہیں، ایک آئیں گے رسول، ایک آئیں گے، ایک آئیں گے۔ یہی وجہ ہے جب آپ کو کلمہ دیا گیا تو نقطہ ہٹا دیا گیا، یہ اشارہ کر دیا اب قیامت تک راج اللہ کا چلے گا، رواج تاج ختم نبوت کا چلے گا۔ بالکل چھوٹا کر رہا ہوں دلیلوں کو، اور کوشش کر رہا ہوں جلدی گزر جاؤں، حصہ بھی پڑھ جائے، بات بھی آپ کو سمجھ آئے۔ چوتھی دلیل اسی جملے سے، محمد الرسول اللہ، لفظ محمد میرے آقا کا ذاتی نام ہے، اس نام میں ذرا غور کیجئے، یہ مفرد استعمال ہوا، اور ختم نبوت کی یہی دلیل ہے۔ آج تک گندی ذریت کے گندے نجاست کے کیڑے مرثیوں کے پاس اس دلیل کا توڑ اور جواب نہیں آیا۔ حضرت آدم سے میرے نبی تک جس پیغمبر کے نام کو دیکھیں گے مفرد استعمال ہوا ہے،
مرکب نام نہیں ہے، یعنی کسی نبی کا نام آپ کو ایسا نہیں ملے گا تو دو جزوں سے مل کر بنایا گیا ہو۔ آدم ایک لفظ ہے، نوح ایک نام ہے، ابراہیم مفرد ہے، اسماعیل مفرد ہے، یوسف مفرد ہے، یعقوب مفرد ہے، عیسیٰ مفرد ہے۔ اسی طرح محمد کو بھی رب نے یہاں مفرد بول کے بتا دیا۔ قیامت کا سکہ چلے گا تو قیامت تک سکہ میرے آقا کا چلے گا۔ اے قادیانیوں، اگر تمہارے دعوے میں صداقت ہے تو آؤ مرزا قادیانی کے نام پہ بحث کریں، باقی باتیں بات میں ہیں۔ تم اسے غلام احمد کہتے ہو، 1.25 لاکھ نبیوں کا نام مفرد ہے، اس کا نام مرکب ہے، مان جاؤ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، ختم نبوت کا دعویٰ سچا ہے۔ محمد الرسول اللہ، 5ویں دلیل دے رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد ہے، تعریف ہے، اور علماء نے جو معنی اخذ کیے ہیں لفظ محمد کے، اگر ان کو چھیڑا جائے تو سیرت کا ایک لمبی گفتگو بنتی ہے۔ الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، الذی یحمد حمدا بعد مرۃ بعد مرہ، الذی اجتمعت فیہ خصائل المحمودہ، کہ جس کی تعریف کا تسلسل ٹوٹنے ہی نہ پائے، کوئی بولے تو پھر بولتا ہی جائے، کوئی نبی کی تعریف لکھے تو پھر لکھتا ہی جائے، کوئی خطیب خطبہ دے تو دیتا ہی جائے، مقرر تقریر کرے تو کرتا ہی جائے، کوئی نبی کی تعریف سنائے تو سناتا ہی جائے، کوئی نبی کی تعریف سنے تو سنتا ہی جائے، کوئی نبی کی تعریف میں بولے تو بولتا ہی جائے، کلمے ٹوٹ جائیں۔ الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرہ، جب بھی کوئی پلٹ کے دیکھے تو تعریف کا سلسلہ جوں کا توں باقی ہو، اعتراف شکست کر کے سب ہی کہہ دے بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، زبانیں ٹوٹ گئی، تیری تعریف کا سلسلہ نہیں ختم ہوا۔ ہر رات سورج طلوع ہو کر نبی کی سیرت سے نئے پردے اٹھا رہا ہے، ہر آنے والا سورج آقا کی سیرت سے عجیب انکشاف کر رہا ہے۔ یہ مدم ہونے کے لیے نہیں، پھر ماحول دیکھو، آقا نے جب آنکھ کھولی عیاشی کا ماحول ہے، شراب نوشی کا ماحول ہے، عصمت فروشی کا ماحول ہے، ماحول بھی گندا، پہرا دینے والا بھی کوئی نہیں، تربیت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ باپ کا سایہ پہلے اٹھ گیا، 6 ماہ سال کے ہوئے اماں جان کا سایہ اٹھ گیا، تھوڑے سے آگے چلے دادا جان کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ سایہ پسند نہ آئے پروردگار کو، سایہ پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ سارے ایک ایک کر کے سایہ اٹھا کے تنہا تربیت کر کے زمانے کو بتا دیا ماحول گندا ہے، سمجھانے والا بھی کوئی نہیں، لیکن دامن رحمت اتنا اجلا ہے، اتنا مجلا ہے، اتنا مزکا ہے، اتنا مطہر ہے، اپنے اور بیگانے اعلان نبوت سے قبل ہی صادق اور امین کہتے ہیں۔ میں حضور کے بعد کسی اور کی ضرورت تو تب ہو جب یہ تعریف کا سلسلہ ٹوٹا ہو، کائنات گزر گئی، سلطنتیں بدل گئی، حکومتیں بدل گئی، ویرانیاں ویرانوں میں آ گئی، آبادیاں اجڑ گئی، لیکن اس کی تعریف کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی تعریف کر رہے ہیں۔ ابھی حال میں دی 100 کتاب شائع ہوئی، لکھنے والا عیسائی پادری ہے، وہ دی 100 کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 عظیم شخصیات۔ جب یہ کتاب چھپ کے باہر آتی ہے تو عیسائیوں نے دیکھا اس کتاب کے فرسٹ اور پہلے نمبر پر جس کی سیرت کے اوپر کرم کھولا گیا ہے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ پادریوں نے سر پکڑ کے اسے کہا یہ تو نے کیا کر دیا؟ کلمہ عیسیٰ کا پڑھتا ہے، پہلا نمبر محمد کا لکھتا ہے، نام مریم کا لیتا ہے، پہلا نمبر محمد کا کرتا ہے۔ تو دی 100 کتاب کا مصنف کہتا ہے میں نے اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی فہم، اپنے شعور کے مطابق دنیا کی بڑی بڑی 100 شخصیات کی سیرت کو جمع کیا، ہر زاویے سے دیکھا، ہر پہلو سے دیکھا، ہر پہلو سے جس کی سیرت مجھے منفرد نظر آئی، بے مثال نظر آئی، لاجواب نظر آئی، با کمال نظر آئی، باصفات نظر آئی، اسے محمد کہتے ہیں۔ اس لیے کتاب اگرچہ میں پادری لکھ رہا ہوں لیکن میرا ضمیر جھنجھوڑتا ہے پہلا نمبر محمد مصطفیٰ کا رکھو۔
तारीफ का सिलसिला टूटने नहीं पाया। ये हुजूर की खत्म नबुव्वत की दलील है। और ना हो तो सिर्फ अजानों का मसला देख लीजिए, अपनी बात नहीं करने लगा, दरबार रिसालत लगा हुआ है। नबुव्वत के शायर हज़रत हसन इब्ने साबित पैगंबर के औसाफ को देखते हैं, कहते अगर अलैया, मैं पैगंबर की शान को देखकर कहते हैं अगर अलैहि बिन नबुव्वती खातमु मिनल्लाहि मिन नूरिन यलूहु व यशहदु। काश बारी मेरी 10 बजे आ जाती तो मैं इस गिरा को आपके सामने खोलता। अगर अलैहि बिन नबुव्वती खातमु मिनल्लाहि मिन नूरिन यलूहु व यशहदु व ज़म्मल इलाहु इस्मन नबिय्यि इला इस्मिही इज़ा क़ाल फिल ख़म्सिल मुअज़्ज़िन अशहदु व शक्का लहु मिन इस्मिही लियजुल्लहु फज़ुल अर्शि महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदु। मैं हज़रत हसन के लफ्ज़ों का तर्जुमा क्या करूं, मैं उन जज्बात को नकल नहीं कर सकता, उस इश्क की कैफियत को नहीं समझा सकता, सिर्फ कोशिश कर रहा हूं सिर्फ मतलब मोटा मोटा समझ आ जाए। हज़रत हसन कहते हैं अगर अलैहि बिन नबुव्वती खातमु मिनल्लाहि मिन नूरिन यलूहु व यशहदु। लोगों तुम मेरे आका को नहीं देखते, इनके मोहरे नबुव्वत को देखो, अल्लाह की तरफ से नूरानी मोहर इनके वजूद अक़दस पे यलूहु व यशहदु, चमक चमक के दमक दमक के आका की खत्म नबुव्वत की गवाही दे रही है। व ज़म्मल इलाहु इस्मन नबिय्यि इला इस्मिही, अल्लाह को प्यार इतना है अल्लाह ने जहां जहां अपना नाम लिया वहां वहां इनका नाम लिया, जहां जहां अपना जिक्र किया वहां वहां इनका जिक्र किया। वरफ़ाना लका ज़िक्रा की तफसीर यही है, कुल्लमा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई। महबूब जब जब जहां जहां जिस जिस वक्त में जैसे जैसे वहां वहां तब तक तेरा जिक्र होगा। और कुरान कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कायनात का जर्रा जर्रा मैं रब की तस्बीह करता है। तो अल्लाह के इस वादे के देख देख कर यकीनी कहा जा सकता है जैसे कायनात का जर्रा जर्रा रब की तारीफ करता है, बिल्कुल इसी तरह कायनात का जर्रा जर्रा मेरे मोहम्मद की तारीफ करता। अगर अलैहि बिन नबुव्वती खातमु मिनल्लाहि मिन नूरिन यलूहु व यशहदु व ज़म्मल इलाहु इस्मन नबिय्यि इला इस्मिही इज़ा क़ाल फिल ख़म्सिल मुअज़्ज़िन अशहदु। इसका एक नमूना तुझे फजर की अजान नजर आएगी, ये 5 वक्त की अजान पूरे कुर्रे अरस पे कोई लम्हा, कोई घड़ी, कोई मिनट, कोई साथ ऐसा नहीं जमीन के किसी ना किसी खित्ता पे जब अजान नहीं हो रही हो और जब अजान होती है तो अल्लाह के नाम के साथ साथ मेरे नबी का नाम गूंजता है। और एक मिसाल रस कर देता हूं, मेरी नहीं बेगानों ने तहकीक की, इस कुर्रे अरस पे सबसे पहले तुलुए फजर की अजान वो इंडोनेशिया जो इंतहाई मशरक में वाक़े समुद्री जजीरा है जो कई जजीरों पर मुश्तमिल है, समाट्रा, जावा, पूर्णियू, सैलर्स, इसके बड़े बड़े जजीरे हैं। दुनिया की सबसे पहले फजर की अजान इंडोनेशिया के इंतहाई मशरक में वाक़े एक समुद्री जजीरे सैलर्स में होती है। जो ही अजान का वक्त शुरू हो जाता है बेक वक्त हजारों लाखों मुअज्जिनों की जुबान पे अल्लाहु अकबर का नारा, मेरे आका की रिसालत का नारा गूंजता है। फिर अजानों का सिलसिला चलता चलता सूरज की रफ्तार के 1.5 घंटा के बाद इंडोनेशिया के दार हुकूमत जगार्ता में पहुंचता है। अभी यहाँ फजर की अजानें खत्म नहीं होती तो ये अजानों का सिलसिला चलता चलता समायरा में चला जाता है, मगरबी कस्बात में चला जाता है। वहां फजर की अजानें नीचे नहीं होती कि ये सिलसिला मलाया में चला जाता है। फिर सूरज की 1 घंटे की रफ्तार के बाद ये अजानों का सिलसिला, इधर अजान उधर अजान, इस मोहल्ले में अजान उस गांव में अजान, इस जिले में अजान उस तहसील में अजान, ये सिलसिला चलता चलता 1 घंटे के बाद
ڈھاکہ میں پہنچتا ہے تو پورے بنگلہ دیش کو در و دیوار توحید و رسالت کے نعرے سے گونج اٹھتے ہیں۔ ابھی بنگلہ دیش میں اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ کلکتہ سے سری لنکا تک یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ادھر ختم نہیں ہوتا، کلکتہ سے بمبئی کے راستے سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ ہندوستان میں پہنچتا ہے تو پورے ہندوستان کی آوازیں توحید و رسالت کے نعرے سے گونج اٹھتی ہے۔ ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ سری نگر اور سیالکوٹ دونوں میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہو جاتا ہے، پھر سیالکوٹ سے کراچی، کوئٹہ، گوادر 40 منٹ کا فاصلہ ہے۔ اس 40 منٹ میں فجر کی اذان پورے پاکستان میں گونجتی ہے، اس صوبہ میں اس صوبہ میں، اس ضلع میں اس ضلع میں۔ پاکستان میں ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ افغانستان کے پہاڑوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں ختم نہیں ہوتا کہ مسقط کے پہاڑ توحید و رسالت کی نعروں سے گونج اٹھتے ہیں۔ ابھی مسقط میں ختم نہیں ہوتا، مسقط سے لے کر بغداد تک 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اس 1 گھنٹے میں سعودی عرب میں، یمن میں، متحدہ عرب امارت میں، کویت میں، عراق میں فجر کی اذانیں گونجتی ہے۔ پھر بغداد سے لے کر اسکندریہ تک پھر 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اس 1 گھنٹے میں شام میں، مصر میں، صومالیہ میں، سوڈان میں فجر کی اذانوں کا سلسلہ گونجتا ہے۔ پھر اسکندریہ اور استنبول ایک ہی طول و عرض پر واقع ہے، مشرقی ترکی، مغربی ترکی میں 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ 1.5 گھنٹے تک فجر کی اذانیں ترکی کے در و دیوار میں گونجتی ہے۔ پھر اسکندریہ سے طرابلس تک 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اس 1 گھنٹے میں شمالی امریکہ، لیبیا، تیونس، جزائر، سوڈان میں فجر کی اذانیں گونجتی ہے۔ وہ فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کے انتہائی مشرق کے پہلے کنارے سیلر سے شروع ہوا، 9.5 گھنٹے کا سفر کر کے بحر اوقیانوس آخری کنارے تک پہنچتی ہے۔ ابھی ادھر آخری کنارے میں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آگے ملایا، پھر سمائرہ، پھر ڈھاکہ، بنگلہ دیش، یہ سلسلہ آگے نہیں جاتا۔ پیچھے عصر کی اذان، یہ آگے نہیں جاتا۔ پیچھے مغرب کی اذان، یہ آگے نہیں جاتا۔ پیچھے عشاء کی اذان۔ الغرض کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں اس قرۂ عرض پہ کسی نہ کسی وقت میں الذی یحمد مرتم بعد مرہ، جب میرے نبی کی تعریفوں کا سلسلہ نہ چل رہا ہو، یہ ختم نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ابھی تو ان کا ڈنکا بچ رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1440 منٹوں میں 86,800 سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ میں لاکھوں بار میرے نبی کا نعرہ گونج رہا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کوئی کرن نہ پھوٹے کہیں روشنی نہ ہو، کوئی کرن نہ پھوٹے کہیں روشنی نہ ہو، اگر تیرا نام اذان میں نہ ہو تو صبح ہی نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، آگے کیا کہا؟ وشق له من اسمه لیجلہ۔ ایک شعر آگے نہیں جانے دیتا، علماء تشریف فرمائے اللہ نے آپ کی تعظیم کی وجہ سے، آپ کی عظمت کی خاطر آپ کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے۔ پیار دیکھیے، فضل العرش محمود وہذا محمد، وہ عرشوں والا محمود ہے، یہ محمد ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ یہ رحمت للعالمین ہے، وہ صفات میں، ذات میں وحدہ لا شریک ہے، یہ نبوت میں وحدہ لا شریک۔ محمد الرسول اللہ، چھٹی دلیل، اختصار کر رہا ہوں، چھٹی دلیل، حمد، تعریفوں والا نبی، تعریفوں والا نام، اور اس تعریف سے نبی کو بڑی مناسبت ہے۔ سورۃ الحمد آپ ہی کو دی گئی، کسی اور کو نہیں دی گئی، ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن حمید صرف حضور کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا، ختم نبوت کی دلیل ہے۔ میرے نبی کے خطبات کا آغاز حمد سے ہو، حمد پہ ختم ہو، ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آگے بڑھو، نبی کی دعاؤں میں مضمون دیکھو، حمد کا مضمون بالخاص ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور عرش و
माशर में सारी कायनात देख लेगी। असा अन यबअतका रब्बुका मकाम महमूदा, ये मकाम महमूद हुजूर ही को मिला है। खत्म नबूवत की दलील है, जब सबसे चक्कर काटते काटते एक इनके पास आएंगे, यहां आकर हुजूर नहीं कहेंगे लस्तु लहा, मेरा हक नहीं है, आका ही होंगे जो कहेंगे आना लहा, इधर उधर कहां जाते हो, ये तो हक ही मोहम्मद का है, ये तो हक ही मेरा है। यहां आए सीरत का तालिब इल्म होकर एक नुक्ता सुनाने लगा। मुज़ार हक मिशकात शरीफ की शरह में बड़ा अजीब नुक्ता लिखा है। जब अल्लाह ने इंसानों के दिल में बात डाली अपना शफी ढूंढो ताकि हिसाब किताब का मामला शुरू हो, तो सबसे चक्कर क्यों कटाया, सीधा ही हुजूर के पास आ जाते, हुजूर शिफात कर देते। बापे शिफात की बदौलत हुजूर की शफात की बरकत से हिसाबो किताब का मामला शुरू हो जाता। यूं इंसानियत का चक्कर क्यों कटाया। उलमा ने बड़ा अजीब नुक्ता अखज़ किया है जो हुजूर की खत्म नबुव्वत पे बैयन और वाज़ेह दलील है। फरमाया इसलिए हुजूर की शफात तो मकबूल ही मकबूल है, मरदूद तो होनी नहीं। अगर इंसानियत डायरेक्ट हुजूर के पास आ जाती तो शायद कोई ईसा को मानने वाला कहता सीधे इधर आ गए हैं, अगर अपने नबी के पास जाते तो वहां भी काम चल जाता। मूसा को मानने वाला कह सकता है सीधे इधर क्यों आ गए, अगर अपने नबी के पास जाते तो काम चल जाता। शायद कोई इब्राहिम को मानने वाला कह देता हम सीधे इधर क्यों आ गए, उधर जाते तो काम चल जाता। अल्लाह ने पहले सब का चक्कर कटाया ताकि पता चल जाए जहां कोई काम ना आए वहां ताजदार खत्म नबूवत का सेहरा पहनने वाला मोहम्मद अरबी काम आता। हमद से है, छठी दलील हमद से है। और आमतौर पे हमद आखिर में होती, तारीफ आखिर में होती है। खाना खा रहे हैं, जब खाना मुकम्मल हो जाए आखिर में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। पानी पिया आखिर में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सफर किया आखिर में पढ़ते हैं आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून। हम आमतौर पे आखिर में होती है। शेख अकबर यहाँ नुक्ता अखज़ करते हैं, चूंकि अंबिया का सिलसिला उम्मत के लिए बहुत बड़ी दौलत थी, उम्मत के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान था। अब हुजूर पे चूंकि इख्तिताम हो रहा है और इस सिलसिले पे आखिर में तारीफ करने का वक्त था, तो अल्लाह ने तारीफ के लिए नाम ही वो दिया, नबी ही वो दिया जिसका नाम मोहम्मद तारीफों वाला है। मेरे नबी की खत्म नबूवत की दलील है। आइए 7वीं की तरफ चल रहा हूँ बिल्कुल इख्तिसार के साथ। मोहम्मद का माना एक ये किया गया है, मोहम्मद उसे कहते हैं जिसके हक को अदा कर दिया जाए, क़ज़ाउल हक, जिसके हक को अदा कर दिया जाए। हुस्न की खूबियां सारी तन्हाई में है, इल्म अमल के उरूज तक इंसानियत पहुंची। अंबिया का तबका फिर सब के औसाफ को जमा करके एक दामने मुस्तफा में रख दिया गया है। रूहिल फिदाउ लिमन अखलाकुहु शाहिदत बिअन्नहु खैरु मौलूदिन मिनल बशरी। रूहिल फिदाउ लिमन अखलाकुहु शाहिदत बिअन्नहु खैरु मौलूदिन मिनल बशरी। अम्मत फज़ाइलुहु कुल्लल इबाद कमा अम्मल बरियत ज़ौउ शम्सी वल कमरी। लौ लम तकुन फीही आयातु मुबय्यिना लकाना वजहुहु युम्बिउका बिल खबरी। मैं किस किस गिरा को खोलूं, आप एक फरिश्त बनाएं जिन्हें औसाफ कहते हैं, जिन्हें अजमतें कहते हैं, फिर ढूंढो वो कौन सी अजमत है जो दामने मुस्तफा में नजर नहीं आ रही। क्या ये खत्म नबूवत की दलील नहीं है कि हमेशा इख्तिताम उसी पे होता है जो पहलों की बनिस्बत कामिल हो। आज तक इन औसाफ का वाला दुनिया में कोई ना आया जिस ठाट जिस शान के साथ मेरे आपके आका आए हैं। हजरत आदम का खून नबी के अंदर, नूह का जोश तबलीग हुजूर के अंदर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वलवला तौहीद, इस्माइल अलैहिस्सलाम का इसार, इसहाक की रजा, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, अय्यूब का सबर, दाऊद की आवाज, याकूब की इताअत, यूशा का जिहाद,
दानियाल की मोहब्बत, याह्या की पाक दामनी, ईसा का ज़ुहद व तकवा, वो खूबियां जो अंबिया को अलग 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 करके दी गई, वो गुलदस्ता बना के सारी की सारी इकट्ठी दामने मुस्तफा में रख दी गई। मोहम्मद का माना एक ये किया गया है जिसका हर जुज काबिले तारीफ हो। चेहरे को देखो तो अलग तारीफ, पीछे से देखे तो अलग तारीफ, दाएं से देखे अलग तारीफ, बाएं से देखे अलग तारीफ। हदीस से उम्मे माबद को उठाइए, वो गरीब अम्मा जिसने झोपड़ी के अंदर अपनी बकरी नबी के सामने पेश की, आमीना के लाल ने हाथ लगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, तो उस कमजोर बकरी से इस कदर दूध आया कि सारे के सारे सैराब हो गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ, इसमें तो हिम्मत चलने की नहीं, दूध कहां से आ गया। वो बकरी दूध दे के मेरे आका की तारीफ करती नजर आ रही है, हुजूर की गुलामी का दम भरती नजर आ रही है। जब हुजूर यहां से जाते हैं, खामद आया, कहा ये खुशबुएं कहां से आ रही है, ये अनवारात कहां से आ रहे हैं। तो उम्मे माबद ने जो मेरे नबी का नक्शा खींचा, वक्त होता मैं हदीस से उम्मे माबद आपके सामने पढ़ता, सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ रहा हूं। कहने लगी कसीमुन वसीमुन, कसीमुन वसीमुन। मैंने कौन सा मौजू छेड़ दिया है, इसको क्या क्या बयान करूं। वो उम्मे माबद फरमाने लगी कसीम भी है वसीम भी है। उलमाए अरबियत कलम उठाते हैं, दोनों का माना खूबसूरत, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने जो नबी का नक्शा खींचा कमाल ही कर दिया। कसीम उस खूबसूरत को कहते हैं जिसको जितनी दफा देखो उसका हुस्न पहले से ज्यादा नजर आए। किसी ने एक दफा देखा तो कहा कमाल है, जब दोबारा देखा तो कहा पहले से बढ़कर है, से बार देखा पहले से बढ़कर है, चौथी दफा देखा पहले से बढ़कर है। दुनिया की हर खूबसूरत चीज जिसको बार बार देखें तो जी उकता जाता है, ये हुस्न वो है जिसको जितनी दफा देखो इंसान उनमें खो जाता है, फना हो जाता है, फना फिर रसूल हो जाता है। तो वो खूबसूरत जिसको जितनी दफा देखो हुस्न पहले से ज्यादा नजर आए, उसे कसीम कहते हैं। और वसीम उसे कहते हैं जिसके जिस चीज को देखो हर चीज पहले से ज्यादा हो। जुल्फों देखो तो पहले से ज्यादा, चेहरा देखो तो जुल्फों से ज्यादा, सीना देखो तो चेहरे से ज्यादा, पसीना देखो उससे ज्यादा, खजीना देखो उससे ज्यादा, मदीना देखो उसके ज्यादा। अलगरस जो हर वस्फ पहले से ज्यादा हो, उसी हस्ती को मोहम्मद मुस्तफा कहते। बात आगे चलाऊं तो चलती जाएगी, यहीं पे इख्तिताम कर रहा हूं। अल्लाह ताला उस जात से हकीकी असली सच्ची कामिल मोहब्बत और आका की ताबेदारी की तौफीक नसीब फरमाए। अब थोड़ी देर आप बताएं, मनाकर याद करेंगे, सिर्फ नारे लगाकर मोहब्बत करेंगे या कुछ अपनाएंगे भी? आवाज होली हो गई। एक जगह मैं तकरीर करन गया तो जो आखिर का वक्त है ना, मोल पता लग जाता बंदियां ना मौलवियां का हुण इन्होंने अपने पासे लिया। वो बंदे वाह सारे बाहर निकल गए। वो बाबा जी आखन लगे भी अंदर आओ, आंदा है मौलवी वादा ले लेना है कि नमाज पढ़नी है, इस वास्ते जी बाहर आ गए। मेरे आका जान फरमाए मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। कोशिश करेंगे 2 बजे 3 बजे जलसा सुन लेना, फजर की नमाज भी नहीं पढ़नी, यूं ना करें। और 2 मुतालबे करने लगूं आपसे। एक तो दुरूद पाक पढ़ना है, कहें इंशाअल्लाह, हिम्मत से कहें, सिर्फ 1.5 मिनट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1.5 मिनट लगता है, तजुर्बा कर ले। यहीं आप उठेंगे, घर जाने से पहले पता नहीं कितनी तस्बीह हो जाएगी, रोजाना सलामदा करेंगे। जो आपको 100 दफा टेलीफोन करे, हाल चाल पूछे, दिल से बताओ याद रखते हो कि नहीं? और नबी से ज्यादा वफादार कोई नहीं, हुजूर से ज्यादा वफादार हो ही नहीं सकता। सलाम करें और आका भूल जाए। और 2 काम करने सौखे जे काम। एक ये है हर रात तौबा करके सोएंगे, अल्लाह से सुलह करके सोएंगे। वुजू भी शर्त कोई नहीं, करो तो बहुत बेहतर है, नहीं कि करना नहीं, सारी रात इबादत का सवाब मिलता है अगर करके सोवो। दूसरा, मस्जिद में आना भी शर्त है। लेटे लेटे बिस्तर पे बैठे बैठे अपने आप को मुजरिम बना के कहना अल्लाह माफ कर दे, शायद मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। हर रात को आखिरी रात समझेंगे, रोजाना सुलह करके सोएंगे। वादा करते हैं? कौन कौन करता है अल्लाह के घर में? झूठ नहीं बोल, सिर्फ पंजाबी से कहते हैं अल्लाह साईं मैनू बोलो
میں مجرم ہوں یا اللہ معاف کر دے. اگر توفیق نہیں ہو رہی نماز کی نسخہ لکھ لو. چھوٹا طالب علم ہوں, جرت کر کے بڑوں کو سبق سنا رہا ہوں, ان کی توجہات لیتے ہوئے اگر کسی بندے نو توفیق نہیں ہوندی پڑھنی چاہیے پر دل نہیں کرتا, آپ روزانہ صرف دعا مانگے, اللہ میرے دل کو نرم کر دے, تیری چوکھٹ پہ تیری دہلیز پہ اپنا پیشانی رکھنے والا بن جاؤ. صرف لفظ بول لیں, ایک دن کہیں, 2 دن کہیں, چند دن آپ کر کے دیکھیں, آپ کا ضمیر آپ کو کھینچ کے اللہ کے گھر میں لانے پہ مجبور کر دے. توبہ کریں گے, صلح کر دیں, اور اگر اللہ توفیق دے دے تیل لا کے اوکھا سو کا ایک اتھرو کاٹ لینا. یہ آنکھ کا قطرہ میرے اللہ کو بڑا پیارا ہے. دنیا کا ہر کیمیکل جہاں لگتا ہے صفائی وہاں سے ہوتی ہے. صابن ادھر لگا یہاں سے صفائی, کیمیکل ادھر لگا ادھر سے صفائی. اللہ کی قسم یہ آنکھ کا قطرہ اللہ کو اتنا پیارا ہے, نکلتا یہاں ہے, صفائی اللہ دل کی کر دیتے ہیں. کوشش کریں گے. ایک کام توبہ کرنا, صلح کرنا, اور دوسرا کام اللہ کی نعمتوں پہ شکر کر کے سونا. اللہ میری تو اوقات ہی کو نہیں, کوٹھی دیتی, کار دیتی, گاڑی دیتی, مدرسہ دیتا, شاگرد دیتے, مسجد دیتی, ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے, دکان دیتی, کاروبار دیا. کوشش کریں گے. پھر دوبارہ 2 اپیل, روزانہ صلح کر کے سوئیں گے, اللہ کی نعمتوں پہ شکر کر کے سوئیں گے. آؤ دوستو ایک کام کریں, آقا کی ختم نبوت کو صبح و شام عام کریں. جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا, ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں. وما علینا الا البلاغ.